الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نام کیا ہے؟ علی بزم اویس قارانی سومرو گلی ٹمبر مارکیٹ نے پہلی بار مجھے بلایا ہے. حالانکہ ارد گرد علاقوں میں آتا رہا لیکن اس گلی میں پہلی بار آیا ہوں. یہ سید علی ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ کچھ نوجوان میرے پاس آئے. ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کا شوق دیکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کے جذبے میں اور برکت فرمائے، اور یہ آپ کے لیے اسی طرح کی مجالس ہمیشہ سجاتے رہیں. آپ نے مولانا شاکر الطاف مدنی صاحب کا پرجوش خطاب سن لیا. وہ جوان ہیں، انہوں نے اپنی پوری توانائی ماشاءاللہ، میں اب پرانا ہو گیا ہوں، 3 موضوع دیے گئے ہیں مجھے، اور انہوں نے اتنی ٹھنڈ میں آپ کو بٹھایا ہے شامیانہ بھی نہیں لگایا. تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا. اس ٹھنڈ میں آپ نے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑا، اس کا اجر انشاءاللہ بہت ملے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں،
ہمارے لوگوں نے دین نہیں سیکھا. 20, 25, 30 سال یا 40 سال سے انگلش میڈیم چل رہا ہے. نرسری میں بچے کو ہزاروں روپے دے کے داخلہ کرواتے ہیں. ہزاروں روپے ٹیوشن پر، فیس پر خرچ کرتے ہیں. انگلش میڈیم میں بچے کو دین نہیں سکھایا جاتا، دنیا کمانے کا کچھ طریقہ سکھایا جاتا ہے. مدرسوں میں جا کے بچوں نے صرف قرآن پڑھنا سیکھا، کچھ نے ناظرہ، کچھ نے یاد کر لیا جس کو حفظ کہتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے سب سے کہوں کہ 6 کلمے سنا دیں تو سب کو یاد نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ غیروں نے آپ پر یلغار کر دی. انہوں نے دیکھ لیا میدان صاف ہے، انہوں نے بیج بو دیے، اپنی فصلیں لگانی شروع کر دیں. جس طرح آپ کو مولانا صاحب بتا رہے تھے، فتنوں پر فتنے، فتنوں پر فتنے. کیوں؟ کہ یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ اخلاقیات سے دور ہے، گالی بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، یہ اس طرح کے گناہ عام کر لیتا ہے، تو اس کے اندر غیرت تھوڑی بہت باقی ہے، وہ بھی نکالو. یہ جو اس کو نبی کی گستاخی پہ جوش آ جاتا ہے، یہ بھی نکالو. اس کے لیے بھی انہوں نے کبھی کارٹون بنائے، کبھی انہوں نے کیا کیے، یہ سازشیں انہوں نے کی. ہم کیا صرف نعرے لگائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیا ہم صرف سالانہ جلسے کریں گے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے. 54 برس کی عمر پائی، 50 سال ان کو کسی نے نہیں پہچانا. یہ 4 سال میں چاروں سمتوں میں شہرت کیسے ہو گئی؟ وہ نبی کے وفادار ہو گئے، دنیا ان کی وفادار ہو گئی. تو آپ نے عزم کرنا ہے. عزم کا مطلب پکا ارادہ کرنا ہے. جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے، تب بات بنے گی. سمجھ آئی؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بڑا پیارا ہے، مگر صبح فجر میں مسجد میں کتنے ہوں گے نمازی؟ جمعہ کے دن کتنے لوگ جمعہ کی تیاری کرتے ہیں؟ بس کاروبار میں سے 2 رکعت جا کے پڑھ لی جلدی سے. 5 وقتہ با جماعت نماز ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ چیزیں نکالی. اب ہمیں دنیا کو بتانا ہے ہم واقعی نبی کے غلام ہیں، اور اس غلامی کا ثبوت نبی کی وفاداری سے دینا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے دینا ہے، تب بات بنے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کے اندر یہ جذبہ پختہ ہو جائے گا، پھر دیکھنا رحمت آپ پر کتنی ہوتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، پہلا موضوع اس جلسے کا عنوان سالانہ 11ویں شریف، دوسرا عنوان ختم نبوت، تیسرا عنوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. چند باتیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مجھے آپ کے موسم کا بھی احساس، آپ کے وقت کا بھی احساس
توجہ سے سنیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ جانتا اور مانتا ہوں کہ میرے اللہ کو کسی کی ضرورت، اونچی کہیے، بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا، مہنگائی بہت ہے، لیکن جواب دیجئے گا، میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ بے پرواہ، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. پھر اس نے نبی ولی بنائے کیوں؟ اس کو تو ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے کیوں بنائے؟ اس کو ضرورت نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے، اس رب کی پہچان کے لیے، اس رب سے فیضان لینے کے لیے ہمیں نبیوں ولیوں کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے. میں، جتنے لوگ بیٹھے مجھ سے زیادہ لائق، قابل، یہ بتاؤ آپ آگے دیکھ رہے ہو؟ کیا آگے دیکھتے ہوئے پیچھے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. دائیں دیکھ رہے ہو تو بائیں دیکھ سکتے ہو؟ اوپر دیکھ رہے ہو تو نیچے دیکھ سکتے ہو؟ ایک وقت میں ایک ہی کام. ٹھیک ہے. میں اور آپ چیزوں کے، اسباب کے، وسائل کے محتاج ہیں. دیکھتا میں آنکھ سے ہوں، سنتا میں کان سے ہوں، بولتا زبان سے ہوں، چھوتا ہاتھ سے ہوں، چلتا پاؤں سے ہوں. آکسیجن نہ ہو تو میں زندہ رہ سکتا؟ صرف میں ہی نہیں، یہ عمارتیں بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ آکسیجن ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. آکسیجن نہ ہو یہ سب ریت بن کے نیچے آ جائے. ہم آکسیجن کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اونچی. اللہ کی مخلوق میں سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، مگر اس نے ایسے بنائے ہیں جو صرف رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں. میرا نبی رب کا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج نہیں. میں اور آپ کھائیں پینا، کھانا پینا چھوڑ دیں، زندہ نہیں رہ سکتے. میرے نبی بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. مجھے اور آپ کو آکسیجن نہ ملے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. نبی لامکان پر چلے گئے، بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رہ کے دکھا دیا. میں اگر یہ باتیں کرتا رہوں تقریر بہت لمبی ہو جائے گی. آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کی اس گلی میں علماء آتے رہے، بیان کرتے رہے. میں نے بتانا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں رب کو حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے. تو اس نے جن کو نبی بنایا، جس کو ولی بنایا، وہ یقیناً ہمارے جیسے، جو مانتے ہیں وہ کہیں ہمارے جیسے، وہ یقیناً اللہ کی عطا سے خاص لوگ ہیں. ہم عام لوگ ہیں، اللہ والے کہیے نا خاص لوگ ہیں. تو جو خاص ہوتے ہیں ان میں کمالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ مائک نہ ہو، وہ اسپیکر نہ ہو، میں بولوں تو میری آواز یہ سامنے 2-4 تک جائے گی. زیادہ بولوں گا آواز خشک ہو جائے گی، خود مجھے نہیں سنائی دے گی. میں اس مائک میں بول رہا ہوں، وہ اسپیکر آپ کو پہنچا رہا ہے. یہ مائک نہ ہو، وہ اسپیکر نہ ہو، سب تک آواز جا سکتی نہیں. مگر میرے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں، 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، نہ مائک ہے نہ اسپیکر ہے. ہر آدمی یوں سن رہا ہے جیسے نبی اس کے کان میں بول رہے ہیں.
اللہ اکبر۔ تو یہ خاص عطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب وہ تو نبی ہیں، کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو نبی نہیں وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے غوث پاک نبی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی نہیں ہیں، تبع تابعین میں آتے ہیں، وہ ولی ہیں، مگر وہ بغداد میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ خاص بات ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو کیا میں ان جیسا ہوں؟ وہ میرے جیسے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، تو کیا ان کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ کدھر سے برابری کرتے ہیں؟ پتا چلا ہم تو اللہ کے ولی کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کی برابری تو بہت دور کی بات ہے۔ جو نبی کی برابری کرے وہ گستاخ ہے، اور گستاخ جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات 11 ربیع الاخر، جس کو آپ 11 ربیع الثانی بھی کہتے ہو، وہ بتائی جاتی ہے۔ تو 11 تاریخ ان کے وصال کی، ان کو لوگ 11ویں والا پیر کہنے لگ گئے۔ جب ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ یہ لفظ مجھے آپ سب سے سننا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب نیکی کا وہ بدلہ، وہ اللہ کا انعام جو ہمیں ملتا ہے۔ میں کوئی نیکی کروں، مجھے ثواب کی امید، اللہ قبول کر کے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں وہ ثواب کسی کو بخشنا چاہوں، میرا ثواب ختم نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک کو بخشوں یا 1000 کو یا لاکھ کو یا کروڑوں کو، رب کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ نیکی کا ثواب کسی کو بخشنا، اس عمل کا نام کیا ہے؟ کہیے نا، بڑی مہربانی۔ یہ تیسرے دن کریں اس کو سویم کہتے ہیں، 7ویں دن کریں 7واں کہتے ہیں، 10ویں دن کریں 10واں کہتے ہیں، 20ویں دن 20واں، 40ویں کے دن چیلم یا 40واں، سال کے بعد کریں عرس یا برسی۔ غوث پاک کے لیے کریں 11ویں، خواجہ غریب نواز کے لیے کریں 6ٹھی، اور صحابہ اہل بیت کے لیے کوئی کنڈے کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ۔ یہ سارے نام ہیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے، اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، ساری امت کرتی آئی ہے۔ آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، جس دن حساب قائم ہونا ہے۔ تو اگر آپ کی اس دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اللہ نے کیوں فرمایا ہے میرے آپ کے دعا کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 11ویں شریف سالانہ کرنا کا مطلب سال کے بعد کی، سالانہ، مہینے میں کرنا ماہانہ، ہفتے میں کرنا ہفتہ واری، روز کریں تو روزانہ۔ ایصال ثواب جب چاہے کریں، کوئی منع
کچھ لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب تو ٹھیک ہے، مگر تم کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا تم کو کیا تکلیف ہے؟ کھانا میں نے رکھا ہے، اپنے سامنے رکھا ہے، تمہارے سامنے تو نہیں رکھا نا ہے؟ اگر تمہیں آگے رکھنے سے تکلیف ہے تم پیچھے رکھ لو، لڑنے کی کوئی بات نہیں۔ کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا میرے نبی کے عمل سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث میں موجود، حضور کے سامنے کھانا آیا، نبی پاک نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کر تکلم بما شاء، جو چاہا پڑھا۔ تو جب نبی نے کھانا سامنے رکھ کر پڑھا، اب اس کو کوئی غلط کہہ سکتا نہیں۔ نبی سے ثبوت مل گیا، بات کلیئر ہو گئی۔ حضور نے پڑھا اور وہ کھانا تھا 2 آدمیوں کا، نبی نے پڑھا، برکت ہو گئی، 300 کو کھلا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو ایصال دن مقرر کرنا یا کہیں محفل سجانا، اس میں کوئی غلط نہیں۔ کہتے ہیں اکیلے کر لو، تو مل کے کر لیں گے تو کیا خرابی ہو جائے گی بھائی؟ ہو سکتا ہے کوئی نیک شامل ہو جائے، اس کی برکت سے سب کا قبول ہو جائے۔ تو یہ جو منع کرنے والے ہیں ان پر آپ نے دھیان دینا۔ ان کے لیے کیا مشہور ہے؟ مر گئے، ہاں بالکل صحیح لفظ کہا آپ نے، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، سنا نا؟ مر گئے نہ فاتحہ نہ درود۔ آپ کو سب کو یہ بات یاد ہے۔ تو یہ زندوں کے بھی دشمن، مردوں کے بھی دشمن، الحمدللہ اہل سنت جیتے جی بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بعد از وفات بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم نے سیدنا غوث اعظم کو نہیں دیکھا، ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ جب کسی نیک کو ایصال ثواب کیا جائے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کام وہ کیا جس سے غوث پاک خوش ہو گئے۔ کل قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے، اے میرے مرید، تو نے دنیا میں رہ کے وہ کام کیا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آ قیامت کے دن آ میرے پاس آ، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے تجھے خوش کرتا ہوں۔ بیڑا پار ہو جائے گا، ہیں؟ تو یہ مطلب نہیں کہ یہ ایصال ثواب درست نہیں، جو ایسا کہتے ہیں وہ خود درست نہیں ہے۔ اچھا ان کو دیکھو گے نا، امیروں کا کوئی مر جائے گا، لیڈروں میں سے کوئی مر جائے گا تو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت ان کو اپنا فتویٰ یاد نہیں رہتا، اور جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھا بھی جاتے ہیں۔ ساری عمر ہو گئی فتوے دیتے ان کو کہ شب برات کا حلوہ جائز نہیں ہے، اور سامنے آتا ہے تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ کہاں گئے فتوے؟ تو یہ فتوے ان کے ایسے ہی ہیں، لڑانے کے لیے ہیں۔ یہ لوگ کوئی دین کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، انہوں نے فتووں کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا درست فعل ہے۔ غوث پاک کی 11ویں منانا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اور آپ سب نے سنا ہوا ہے وہ پیدا ہوئے رمضان کی 1 تاریخ کو، اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ سومرو گلی میں جمع ہونے والوں، بزم اویس قرنی کے تحت جلسے میں آنے والوں، یہ بتاؤ پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے یہ دن کا ٹائم ہے یا رات کا؟ نہیں۔ پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، کیا پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 سال کے بعد پیدا ہونے والے ان کے بیٹے کو پتا ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہیں۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ پہلے دن ایک دن
کی عمر میں جب غوث پاک کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کیا شان ہوگی؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، کنہوں نے؟ نام لیا میں نے کسی کا؟ پوچھ رہا ہوں۔ صبح اگر آپ کو آ کے کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے تو ان کا نا اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو، وہ اپنا تعارف خود کرا دیں گے۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کوئی تمہارا ہوگا جس کو علم نہیں، میرے نبی کو جاننے والے عالم بن جاتے ہیں، ان کا نام لینے والے عالم بنتے ہیں، اور اس کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی عالم نہیں، وہ اللہ تعالی کی عطا سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان سکھانے والا رحمان، سکھائی جانے والی کتاب قرآن، سیکھنے والے حبیب الرحمان، کمی کدھر سے ہوگی؟ تو جو نبی کے علم میں شبہ کرے وہ خود عالم ہو سکتا؟ کائنات میں نبی جیسا کوئی عالم، وہ عالم ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے، ان جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا؟ خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا ہے؟ سکھانے والا رب خود قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو رب نے سکھا دیا، حضور نے سیکھ لیا، ہم نے مان لیا۔ ماننے والے کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانتے وہ اسی طرح ہی در بدر ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھنا نبی جیسا پوری کائنات میں کوئی عالم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت غوث پاک روزے رکھ رہے ہیں، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، غوث پاک کے والد کا نام موسیٰ، ابو صالح کنیت، جنگی دوست لقب، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بہت پسند کرتے تھے، تو جنگی دوست فارسی میں کہتے ہیں مجاہد۔ غوث پاک کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، سورج غروب ہونے کے بعد پیتا ہے، سحری تک اس کے بعد نہیں پیتا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے۔ تو غوث پاک کے والد نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے، یہ کیسی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کو دن کی روشنی سے رات کے اندھیرے سے کوئی فرق پڑتا ہو، میں کسی چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں کے ڈاکٹر سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ نہیں، حضرت ابو صالح نے فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، جس طرح نبیوں میں میرے نبی کی شان بلند، ولیوں میں غوث اعظم کی شان بلند۔ کس نے دی ہے یہ شان؟
کہیے ایک مرتبہ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں. کس نے دی ہے شان؟ تو اللہ دے تو ہم مانیں گے یا نہیں؟ وہ خود سے غوث اعظم نہیں، خود سے ولی نہیں، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے. وہ مادر ذات ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. اور یہ بات غیر بھی مانتے ہیں، سب غیروں نے بھی یہ بات لکھی. پتہ کیا چلا؟ نبی پاک کے شہزادے ہیں اور ولیوں کے سردار، تو اللہ اپنے پیاروں کو شان عطا کرتا ہے. ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، پتہ نہیں سومرو گلی میں پھر آنا ہو نہ آنا ہو، آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں. غوث عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں فریاد رس. کیا معنی ہیں؟ جو آپ کی فریاد، آپ کی پکار سنے، دہائی سنے اور آپ کی مدد کرے، آپ کی مشکل دور کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی گئی ہے غوث. آپ اردو میں غوث کہتے ہیں، اصل عربی میں غوث. ان کا لقب ہے غوث اعظم. اس لقب سے ان دوسروں کو بہت مرچیں لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں غوث صرف اللہ ہے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے سامنے فریاد نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں. وہ یہ جگہ جگہ شور کرتے ہیں، تو میں اس کا جواب دے دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو وہ دور ہو جائے. توجہ، لفظ غوث اگر عربی جاننے والا کوئی ہو تو میں اس کو بتاؤں، ان کو تو اتنی سمجھ ہوتی تو کہتے ہی نہیں. آپ کے ہاں استغاثہ، وکیل استغاثہ مشہور ہے، جو فریاد کرتا ہے جج کے سامنے، اس کو کہتے ہیں وکیل استغاثہ. آپ کے ہاں استغاثے کا انگریزی میں ترجمہ اپیل ہوتا ہے، اپیل کرتا ہے. تو جس کے سامنے استغاثہ اپیل کی جائے تو کیوں اپیل کر رہے ہو؟ کہ وہ آپ کی اپیل سن کر آپ کی مدد کرے. کیا کرے؟ اونچی. تو ان کے نزدیک تو یہ کام سوائے اللہ کے کوئی اور کرتا نہیں، تو پھر یہ مقدمے میں جا کے کیوں اپیلیں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بینر اپیلوں کے کیوں چھاپتے ہیں؟ لوگوں سے اپیل کیوں کرتے ہیں؟ اپیل کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. تو پھر یہ بندوں سے کیوں کرتے ہیں؟ حکومت سے کیوں کرتے ہیں؟ وزیروں سے کیوں کرتے ہیں؟ ان کی اٹکے تو وکیلوں سے کریں استمداد. یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت ان کی، میں یا نبی پکاروں تو ان کی طبیعت بگڑے. یہ جس سے چاہیں اپیل کریں، ان کی توحید سلامت رہے. پتہ چلا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک واقعی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپیل نہیں کی جا سکتی تو یہ کسی سے بھی نہ کرتے، مگر یہ کرتے ہیں تو ان کو چیڑ اپیل سے نہیں ہے، ان کو چیڑ نبی اور ولی سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ یہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتے. تو اب سن لیجئے، خود نبی پاک کا ارشاد موجود، طبرانی میں روایت موجود. بندہ جنگل میں کہیں کھو جائے، راستہ نہ ملے یا کوئی مشکل پیش آئے، حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ پکارو، یا عباد اللہ اغیثونی. ایک روایت میں اعینونی، ایک روایت میں اغیثونی. یا عباد اللہ اغیثونی 3 مرتبہ پکارو. اللہ کے بندے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ پوری فضا میں موجود، وہ تمہاری مدد کریں گے. خود نبی سکھا رہے ہیں اللہ کے بندوں سے مدد مانگو. خود نبی سکھا رہے. تو ہم اللہ کے بندوں کو خدا سمجھ کر مدد نہیں مانگتے، ان کو اللہ کے برابر سمجھ کر مدد نہیں مانگتے، اللہ کا شریک سمجھ کر مدد نہیں مانگتے، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جو ان کے ذریعے ہوتی ہے. یہ درمیان میں ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں. تو ایسا ماننا غلط نہیں.
اچھا جی یہ بتاؤ، وسیلہ درمیان میں کسی کو وسیلہ ماننا، ذریعہ ماننا اگر غلط ہے تو میں عام لوگوں کو عام سی مثال سے سمجھا دوں۔ آپ لوگ روٹی کھاتے ہو؟ پوچھا ہے میں نے؟ اچھا، جتنوں کی آواز آئی وہ کھاتے ہیں، جو نہیں کھاتے اللہ ان کو توفیق دے، کھایا کرو، بڑی طاقت ہوتی ہے روٹی میں۔ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ کسی کے منہ سے توا نکلا تھا، کیا چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ آٹا لو، پانی ڈالو، گوندھ لو، پیڑا بناؤ، پیڑا بنا کے ہاتھ سے یا بیلن سے پھیلا کے آگ پر ڈال دو، روٹی پک جائے گی؟ پوچھا ہے میں نے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ آگ پکاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں پکے گی، کیوں؟ آگ کی طاقت زیادہ ہے، آٹا کمزور ہے، آگ اس کو جلا دے گی، روٹی مل سکتی؟ حالانکہ پورے مجمع نے کیا کہا کہ روٹی کو کون پکاتی ہے؟ آگ، اور آپ نے کہا اس طرح ڈالیں گے تو نہیں پکے گی، جل جائے گی، تو اب روٹی چاہیے، پکاتی آگ ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں پکاتی، آگ ہی پکائے گی، تو اب کریں کیا؟ تو سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کو وسیلہ بنا لیا۔ کیا بات ہے؟ کس کو وسیلہ بنایا؟ اونچی توے کے دو رخ ہیں، توے کے ایک روٹی کی طرف اور ایک آگ کی طرف، ایک طرف سے گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں، ورنہ اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ اب توا نکال دیں تو روٹی نہیں ملتی، روٹی آگ ہی پکا رہی ہے، مگر کب ملی؟ جب توے کو وسیلہ بنایا، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، دینے والا رب ہی ہے، مگر وہ کیسے دیتا ہے؟ کہ آپ کے گھروں میں چیک اترتے ہیں، جاؤ بینک سے جا کے بنوا لو؟ پوچھ رہا ہوں، پکی پکائی روٹی اترتی ہے؟ نہیں، بیج بوتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، اس پہ گڈائی کرتے ہو، پانی دیتے ہو، فصل لگتی ہے، 360 مزدور کام کرتے ہیں تب روٹی ملتی ہے۔ کتاب حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا 360 ورکر کام کرتے ہیں تب روٹی، کتنے ہواؤں پر، کتنے بارشوں پر، کتنے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر آگے اس کے بعد کتنے بندے، 360 ورکر کام کریں تو روٹی آتی ہے۔ تو یہ سارے ذریعہ بنے یا نہیں بنے؟ پوچھ رہا ہوں، ان کو نکال دیں روٹی ملتی ہے؟ اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، خدا بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ کہتے نہیں، ہم خدا کو ڈائریکٹ مانتے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو فصلیں جب لگاتے ہیں تو اس میں ڈالنا ہوتا ہے پانی، پانی آتا ہے دریا سے، دریا سے نکالتے نہر، نہر سے نکالتے نالے، ندی، پھر آپ اس میں راجباہے، پتلی پتلی نالیاں نکالتے ہیں، پانی ملتا ہے، فصل لگتی ہے۔ اگر دریا کا پانی اکٹھا ہی لگ جائے تو سیلاب کہتے ہو نا اس کو، سیلے آپ، سیلاب، تو آپ کو فصل ملے گی؟ تو انہوں نے یہ ذریعے بنائے، وسیلے بنائے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا، ہم بہت کمزور، میری کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، آواز بہت زیادہ ہو تو میرے کان نہیں سنیں گے، آواز بہت کم ہو میرے کان نہیں سنیں گے، میری آنکھ کی طاقت میں اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتا، میں رب کو کیسے دیکھوں؟ میں نے اللہ کو سننا بھی ہے، میں نے اللہ کے جلوے دیکھنے بھی ہیں، میں نے اللہ سے فیض لینا بھی ہے۔ میں نے آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بات بتائی، آگ کی قوت زیادہ، آٹا کمزور، توے کا وسیلہ لیا، ہم بہت کمزور، اللہ بہت زیادہ طاقت والا، ہمیں اللہ سے فیض لینا تھا، اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان نبی کو وسیلہ بنا دیا۔ نبی کے بھی دو رخ ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں۔ کس کا دیا دیتے ہیں؟ کس کا دیا دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم
आलिम, मुअती अता करने वाला, कासिम बांटने वाला। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला, मैं बांटने वाला। तो नबी किसका दिया देते हैं? रब का दिया देते हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं और उसकी बख्शिश इनका, सदका देता वो है, दिलाते ये है। तो देने वाला अल्लाह ताला, दिलवाने वाला उसका हबीब है। मेरे नबी पाक पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। हुजूर आखिरी नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी आवाज जब तक नहीं आएगी मैं बार बार कहलवाऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी सोचा जा सकता भी नहीं। वो आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन। ये जितने दूसरे बोल रहे इस मौजू पर पूरी तकरीरें आपने सुनी होंगी। हुजूर आखिरी नबी, मगर हुजूर की उम्मत में फैजान तकसीम होना था। तो अब नबी तो नहीं आएंगे, नबी के फैजान से उनकी उम्मत के औलिया आएंगे। अब यहां फिर एक और मसला पहले सुन ले, फिर आगे बात करूंगा। मौलवी और पीर, ये दोनों लफ्ज कहिएगा, एक ही होते हैं। क्या होते हैं? लोग कहते हैं नहीं, मौलवी की शरीयत और है, पीर की, सूफी की तरीकत और है। ये बातें करने वाले शैतान हैं। कौन है? मौलवी के माने मौला वाला, अल्लाह वाला। पीर फारसी का लफ्ज बूढ़े आदमी को कहते हैं। तो भले जवान हो उसको इज्जत दी जाती है बूढ़ों जैसी, इसलिए उर्दू में पीर कहने लग गए। मुर्शिद, शेख, औलिया, उलमा एक ही है। औलिया और उलमा, जो जाहिल हो वो वली हो सकता। इमाम आजम और गौसे आजम, तो क्या इमाम आजम वली नहीं है? क्या गौसे आजम आलिम नहीं है? तो उलमा ही औलिया है, औलिया ही उलमा है। और ये जो आजकल कारोबार चल रहा है इसका हमसे कोई ताल्लुक बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, आस्ताना फलाना फलाना, और बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वली बन जाओगे दुनिया खुद आएगी। समझ आई ना? बोर्ड लगाने से वली बनता नहीं। आगे अलकाब लिख लेते हैं खुद, क्योंकि किसी और ने तो कहना ही नहीं है, बेचारों ने खुद ही लिखना है, तो अपने अपने अलकाब लगा लेते हैं। ये सारे कारोबारी लोग हैं, इनका विलायत से कोई ताल्लुक। कहते हैं जी मौलवी की नमाज ये रुकू सजदे वाली है, हमारी नमाज और है। नबी पाक की नमाज यही रुकू सजदे वाली, तमाम सहाबा की नमाज रुकू सजदे वाली, तुम्हारी कोई और किधर से आ गई है? कहते हो नहीं हमारा बाल नमाज पढ़ता है। तो मैंने कहा इस तरह की बातें करने से पहले सोच लेना, वरना ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा परेशान हो जाओगे। तो ये जितने हैं ये कारोबारी हैं, अहले सुन्नत को बदनाम करने वाले, इनका हमसे कोई ताल्लुक। जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद नहीं है वो वली नहीं है, और जाहिल कभी वली नहीं हो सकता। बेइल्म न तवा खुदा राशना, जो बेइल्म है वो अल्लाह को नहीं पहचानता, दूसरों को कैसे पहचान कराएगा? बताएं, गौस पाक ने नमाजें कज़ा की थी? इन्होंने तो कभी पढ़ी ही नहीं है। हुजूर गौस पाक ने शरीयत और सुन्नत के खिलाफ कभी कोई काम किया नहीं। ये हर वक्त देखो तो लगे होते। तो इनको देख कर ना समझ लेना कि यही वली है। जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह के प्यारे, वो शरीयत और सुन्नत के पाबंद होते हैं। और उनकी निशानी क्या है? वो मुत्तकी भी होते हैं, सच्चे मोमिन भी होते हैं। क्योंकि कुरान ने दो निशानियां वली की बनाई, ईमान बताई है, ईमान और तकवा। ईमान दुरुस्त नहीं है तो वली नहीं है, तकवा नहीं है तो वली। ऐसे लोग पीर नहीं है, मंगल है। समझ गए? पीर मंगल जरूर है, इनका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं। तो
آج کل میں نے سنا نا آپ لوگوں کے اس علاقے میں تو بہت زیادہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا لوگوں کو دیکھ کے سیدھے سادھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ سواری آتی ہے. میں نے کہا رکشے میں آتی ہے یا ٹیکسی میں آتی ہے؟ مذاق بنایا ہوا. عورتیں کہہ رہی ہیں ہم پہ سواری. تو یہ سارے فراڈیے ہیں, ان کے چکر میں آنا اونچی. اور یہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ آ کے جناب گھما گھما کے پھونکے مارنا, یہ کرنا, یہ ہمارے طریقے اونچی. ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں, مداریوں کے ماننے والے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے غوث بنایا. اب میں سنا رہا ہوں فرمان آپ کو اللہ کا, دل کے کانوں سے سن لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے, قرآن میں تو نہیں ہے مگر ہے اللہ کا فرمان. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور سب اس کو مانتے ہیں, کسی کا اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرے قریب ہوتا جاتا ہے. نوافل جمع نفل کی, ایک عبادت فرض ہوتی ہے, ایک واجب ہوتی ہے, ایک سنت موقدہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے نفل. نفل کہتے ہیں اضافی کو, ایکسٹرا کو, اوور ٹائم کو. تو جس کی ڈیوٹی ہوگی اس کا اوور ٹائم ہوگا نا. تو جس نے ڈیوٹی ہی نہیں کی, وہ کہہ رہا آج میں ڈیوٹی نہیں کروں گا اوور ٹائم, تو اس کا اوور ٹائم ہوگا. اوور ٹائم تو ہوگا نا, پہلے ڈیوٹی کرے. تو اضافی, ایکسٹرا, رضا کارانہ جو عبادت کی جائے اس کو نفل کہتے ہیں. اور نفل وہی کرے گا جس کو زیادہ ثواب چاہیے ہوگا, جس کو زیادہ محبت ہوگی. تو جب بندہ زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے, فرض واجب سنتیں پوری, نفل بھی بہت زیادہ کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. نبی تو ہیں ہی پیارے, ان کی خاطر تو کائنات بنی نا. یہ باقی کی بات ہو رہی ہے, وہ پیارے بن جاتے ہیں. تو جب پیارے بن جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے چھوتا ہے. اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے. وہ بندہ بندہ ہی نہیں, بندہ ہی رہتا ہے, خدا اس میں گھس نہیں جاتا. وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا. بندے کی آنکھ مگر قوت خدا کی, بندے کے کان قوت خدا کی. پھر وہ بغداد میں بھی لیٹا لیٹا دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے, اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, اس کے کان. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ اللہ کا فرمان ہے مگر زندگی میں بعد از وفات نہیں. زندہ تو ٹھیک ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بعد از وفات نہیں. تو تمہاری کتاب ہے, کتاب کا نام تذکرۃ الرشید, گنگوئی صاحب نے لکھی ہے. اس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں, میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد بھی اپنے حال پر باقی رہتی ہیں, بلکہ ان میں اضافہ اور ترقی ہو جاتی ہے. اور یہ ابن عبد البر کی بیان کردہ حدیث سے ثابت. تمہارے گھر سے گواہی دے رہا ہوں, اللہ والے مرتے نہیں ہیں, ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں اور ان کا فیضان ختم ہوتا. مرتے ہوں گے تمہارے, ہمارے زندہ ہیں, ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ تو چلے دور ہے, میں یہاں ان سے پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا جناب؟ امیر مقبول صاحب, یہ بتاؤ جو وزیر ہوتا ہے جب وہ وزیر نہیں رہتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر. کیا کہتے ہیں؟ سابق کا مطلب پہلے تھا اب, ٹھیک ہے. آپ کے ہاں انگلش میں ایکس منسٹر کہتے ہیں کہ پہلے منسٹر تھا اب نہیں, پہلے گورنر تھا اب,
پہلے صدر تھا اب سابق صدر سابق، یہی کہتے ہیں نا. ذرا اپنے ایمان سے بتاؤ غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کہا ہے کبھی؟ وہ 900 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہے. داتا صاحب 1000 سال پہلے بھی داتا تھے، آج بھی. خواجہ صاحب اس وقت بھی خواجہ تھے، آج بھی. وہ ان کے مرتے ہوں گے، ہمارے مرتے نہیں. اس کے اگر حیات پر ثبوت چاہیے وہ بھی میں ان کی کتابوں سے پیش کر دوں. نہیں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کتاب کا نام امداد المشتاق، اردو میں چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا. جولاہا کپڑے بننے والے کو کہتے ہیں، پاور لوم بن گئی اب، پہلے ہاتھ سے جو کھڈی چلاتے تھے کھاڑی، وہ اس کو بولتے ہیں جولاہا. وہ کہنے کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا. پیر صاحب کی وفات کے بعد مزار پر گیا اور جا کے رویا، وہی استغاثہ، دہائی، فریاد کی، روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. یہ لفظ لکھے ہوئے، دستگیری کیجئے. دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنا، یعنی میرا ہاتھ پکڑیے، میری مدد کیجئے. پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پہ آنا، پاؤں کی طرف سے روزانہ تمہیں 2 آنے ملیں گے. اس زمانے میں 2 آنا پورا گھر کھا جاتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے. روزانہ 2 آنے ملیں گے. تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں ملا اور اس نے بتایا مجھے روز 2 آنے ملتے ہیں. تو 14ویں صدی میں جب ان کا پیر دے رہا ہے، پیروں کے پیر کیوں نہیں دے رہے؟ بعد از وفات تم نے لکھا، تم نے خود اپنی کتاب میں، اور کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو میری زندگی میں ملتا ہے. تو جب تمہارا پیر دے سکتا ہے، پیروں کا پیر دے سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. میں آج بھی غوث پاک کو پکارتا ہوں، وہ سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرتے. ہمارے سنی کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ. ماشاءاللہ. پھر کہیے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی. تو یہ انکار کرنے والوں نے مانا نہیں، تو ان کو ملنا بھی، ہم مانتے ہیں، مانگتے ہیں، ملتا ہے، کوئی شبہ نہیں. میں نے یہ پورا موضوع ہے استمداد کا، میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق پڑھ لینا. جو کہتے ہیں بعد از وفات نہیں پکارنا چاہیے، ان کو بھی جواب مل جائے گا. میں نے اس وقت تھوڑا سا اور آپ کو کچھ بات سمجھانی ہے، اس پر آئیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، 11ویں شریف ہے ایصال ثواب. کیا ہے؟ اونچی. کوئی غلط کام کوئی شخص کرتا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ہمارے کسی عالم نے سکھایا ہو کوئی غلط کام کہ نہیں عورتوں مردوں کا اکٹھا اجتماع کرو، بغیر پردے کے کرو، یا غلط باتیں، نہ. جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کی ہم اجازت دے سکتے نہیں. تو یہ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان تک پیغام حق پہنچتا ہے، سچی باتیں پہنچتی ہے، پھر ان کو ثواب ملتا ہے، اور پھر غذا بھی ملتی ہے. کرم ہوتا ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، میں نے کئی جگہ یہ سنائی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو. میں سفر میں جب کبھی ہوتا ہوں، بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، بعض مرتبہ 12 15 گھنٹے کی ہوائی جہاز کی اڑان، وہ زمین آسمان کے درمیان. کتاب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھا، مطالعہ کیا. میں سفر میں کتاب پڑھ رہا تھا جنت میں لے جانے والی باتیں. اس میں یہ موضوع تھا، کتاب کا نام تو کچھ اور تھا لیکن اس کا معنی یہ تھا.
اس میں لکھا ہوا تھا کون کون سے کام آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، تو اس میں ایک کام آیا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو، پھر کہیے، آج کل ہم ایک دوسرے کے نوالے چھیننا چاہتے ہیں، سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑے، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے، جتنے مقدمے ہیں زیادہ تر یہی جائیداد کے حق نہیں مل رہا، ہو سکے تو کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو، چھینو نہیں، چھینو اور فلانے کی نوکری ختم ہو جائے، فلانے کا کاروبار بیٹھ جائے، اور مسلمان ہے، آپ کہو اس کا لگا یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، لیکن دوسرے سے جلنا نہیں چاہیے ورنہ اپنا بھی چلا جاتا۔ بہرحال اس میں مختلف نیکیاں تھیں، اس میں ایک غوث پاک کا ملفوظ آ گیا، ملفوظ لفظ میں بول رہا ہوں، کوئی اس کو لکھ لے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ملفوظ۔ میں جو بول رہا ہوں اس کو جب آپ لکھ لیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ ملفوظ۔ غوث پاک کا ایک ملفوظ انہوں نے کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو ساری دنیا کی دولت دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ ساری دنیا کی دولت لے کر کوئی ایک کام کریں جو آپ کو پسند ہو، آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ شکر ہے غوث پاک سے پوچھ لیا، ہم سے نہیں پوچھا۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا ایسا ہوگا تو یار تھوڑا سا ٹائم دو، سوچ کے بتاؤں میں۔ تو ہم تو یہی ہے نا، نوجوانوں کی کسی کی ہوگی جی مجھے فلانی مارکیٹ مل جائے، دکان مل جائے، نوجوان کہے گا مجھے چھوکری مل جائے، کوئی کہے گا مجھے نوکری مل جائے، کوئی کہے گا نوٹوں کی ٹوکری مل جائے، یہی ہے نا سوچ ہماری، اسی پہ ختم، یہی سوچ رہ گئی۔ غوث پاک سے پوچھا آپ کو ساری دنیا کی